نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کیا انسان بھی دوسروں کو دیتا ہے؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، با فوق الاسباب یا من الاسباب۔ جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، وہ سب اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ ان سب کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 120 میں ارشاد ربانی ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان میں ہے کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ان سب ذرائع وسائل اور خزانوں کا مالک ہے، کوئی دوسرا اس میں اللہ کا شریک نہیں۔ لیکن جو من الاسباب ذرائع وسائل ہے، جو اللہ نے انسان کو عطا کیے ہوئے ہیں، جو رزق اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے، اسے خرچ کرنے کا بھی اللہ حکم دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اس رزق میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یقیناً اللہ پاک رزق عطا کرتا ہے، حلال رزق عطا کرتا ہے، لہذا پاک اور حلال رزق میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم وما مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے دو، اور اس میں جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، اور ناقص دینے کا ارادہ نہ کرو، اگر تمہیں اس میں سے ملے تو نہ لو جب تک کہ اس میں تحقیق نہ کر لیا کرو، اور جان رکھو اللہ غنی و حمید ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے، کیا دینا ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دیجئے جو فاضل ہے ضروریات سے زیادہ ہے۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اگر ایمان والے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں عمل کریں تو یقین جانیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان غریب نہیں رہے گا، حاجت مند نہیں رہے گا، کیونکہ اس صورت پر عمل کرنے کے بعد ہر انسان محروموں کو، سائلوں کو، ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو اور بیوہ عورتوں کو دے گا، اپنی اس کمائی میں سے، اپنی اس دولت میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھی ہے، اپنے اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ اللہ جس نے انسان کو ذرائع وسائل دیے ہیں، جس نے انسان کو دولت دی ہے، جس نے انسان کو مال دیا ہے، وہ اسے اس میں سے خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اہل نصاب کے لیے فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، مالدار کے لیے فرض ہے کہ وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرے، مسافروں کی مدد کرے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اپنا مال خرچ کرے۔ اور اس بات پر اگر غور کیا جائے تو دو باتیں اس میں بہت اہم ہیں۔ ایک، جو اللہ نے مال دیا ہے وہ پاک اور حلال مال دیا ہے، اور جو خرچ کرنا ہے وہ بھی پاکیزہ، پاک اور حلال مال میں سے خرچ کرنا ہے، اور جس نے لینا ہے وہ بھی اچھی طرح سے تحقیق کر لے کہ کیا وہ حلال اور پاک مال میں سے لے رہا ہے
اور تحقیق کے بعد اگر وہ مال حلال ہے، پاک ہے، تو پھر اسے لینا چاہیے، ورنہ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو مال اسے دیا جا رہا ہے وہ ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے، تو اسے وہ مال لینے سے انکار کر دینا چاہیے۔ تو جو لوگ، جو مالدار غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو دیتے ہیں تو ان کے دینے میں قطعاً کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل ثروت آدمی سے، دولت مند آدمی سے، جس کو اللہ نے دولت عطا کی ہے، جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اس کو اپنی ضروریات زندگی یا اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مانگتا ہے، تو یہ بھی شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ جس سے مانگتا ہے اسے رب یا خدا مان کے نہیں مانگتا، بلکہ اسے اللہ کا ایک انسان، اللہ کا ایک بندہ سمجھ کے مانگتا ہے، اور اس میں سے مانگتا ہے جو اللہ کی ذات بابرکات نے اس انسان کو اپنے خزانوں میں سے، اپنے ذرائع میں سے، اپنے وسائل میں سے ادا کر دیا ہوا ہے۔ اور یہ غور سے سن لینا چاہیے اہل علم والوں کو، علماء کو، فکر کرنے والوں کو، تفکر کرنے والوں کو، کہ اگر کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کے پاس نہیں ہے، فرض کر لے کہ ایک کا بیٹا بیمار ہے، وہ ہسپتال میں اسے لے کر گیا ہے، اس کے علاج کے لیے، اس کے آپریشن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر وہ اپنے کسی بھائی سے، کسی دولت مند آدمی سے، کسی اہل ثروت انسان سے، کسی ایسے انسان سے جس کو اللہ نے اپنے ذرائع وسائل سے، اپنے خزانوں سے دولت دے رکھی ہے، اس سے اگر بچے کے علاج کے لیے مانگتا ہے تو یہ قطعاً شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے عین مطابق ہے۔ اور اگر کوئی اہل ثروت انسان، دولت مند انسان کسی ضرورت مند انسان کی مدد کرتا ہے تو نہ مانگنے والے کے پر کوئی شرک ہے اور نہ ہی دینے والوں کے لیے کوئی شرک ہے، بلکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی عین مطابق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔